ہم لوگ احد کے پہاڑ پہ جا رہے تھے، ایک امی بوڑھی سی، آج سے پرانی بات ہے، اب یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، میرے ساتھ موٹے موٹے اور بھی مولوی تھے، ہم لوگ جا رہے تھے اس میں احد پہ اوپر جا رہے تھے، وہاں بھی ایک غار ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک خاتون ہمارے قریب سے بوڑھی اماں گزر گئی، نکل گئی ہم سے، ہم دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کچھ خواتین ہیں، اماں جی نکل گئی مولویوں سے آگے، نکل کر کے جا کر کے وہ غار کی زیارت کر کے، اور پھر ہم لوگ دیر سے گئے، ہم نے زیارت کی، ہم واپس آ گئے، اماں جی ہم سے پہلے نیچے پہنچ گئی تھی، اور بس وہ شرارت میں نے کر لی جب ہم نیچے آ گئے۔ میں نے کہا اماں جی اتنی تیزی سے احد پہاڑ پہ چڑھنا، اتنی تیزی سے اماں احد پہاڑ سے اترنا، اور پھر اس غار کو دیکھ کر کے ایسے جلدی آنا، اماں جی آپ نے تو جوانوں کو، زکوٰۃ خور مولویوں کو بھی حیران کر دیا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے کھاتے ہیں، اماں جی آپ نے تو حیران کر دیا، اماں جی یہ کیا ہے، یہ اماں جی کیا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ۔ اماں نے ایسا جواب مجھے دیا کہ میں بھی رسوا ہو گیا، کہا کہ بیٹا جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہو وہ کبھی تھکتا نہیں، بیٹا جس کے سینے کے اندر ہو حرارت ایمانی ہو وہ تھکتا نہیں ہے۔ بیٹا میں اس غار کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی کہ جس میں محمد نے آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت کریں، ساتھی مستقل دعا تو کر لیں، گنجائش والے ساتھی حج کے موقع پر کوشش کر لیں، یہ تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے کوئی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے اللہ آپ کو دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، تابعوا بین الحج و بین العمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ۔ ہاں یہ فقر و فاقہ کو ختم کر دیں گے حج سے، انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔